السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی 24 آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون الا یتقون، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میرا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، اس لیے تو ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دے تاکہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور میرے خلاف فرعونیوں کا ایک جرم بھی ہے کہ مظلوم کی مدد کرتے وقت ظالم کو گھوسا مارا تو وہ مر گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بے شک ہم رب العالمین جہان کے پالنے والے کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم ہمارے پاس کئی سال تک نہیں رہے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور تم وہ کام کر گئے تھے جو تم نے کیا تھا، ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور بھاگ گئے تھے اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا کہ وہ آدمی ایک گھوسا مارنے سے مر گیا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکم وجعلنی من المرسلین، تو میں تم لوگوں کے ڈر سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت یعنی نبوت عطا کی اور مجھے رسول بنایا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اے فرعون جو احسان تو مجھ پر جتلا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا اور وہ رب العالمین سارے جہان کا پالنے والا کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین رکھو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا کیا تم لوگ اس موسیٰ کی بات کچھ سن نہیں رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو واقعی دیوانہ یعنی پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی اللہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم تھوڑی سی سمجھ رکھو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون بولا اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اول جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے سامنے اپنی سچائی کی کھلی نشانی بھی پیش کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا اگر تم سچے ہو تو اسے پیش کرو۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ سچ مچ ایک کھلا ہوا اژدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمکدار ہو گیا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 24 آیتیں ہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 33 تک، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے اور فرعون کے دربار میں جانے کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر واپس جا رہے تھے اور ساتھ میں بیوی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، آگ لینے گئے، ضرورت پڑی حرارت کی، گرمی کی، تو آگ لینے گئے اور نبوت مل گئی، تو اسی وقت کا ذکر ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 12 پر غور کیجئے، قال رب انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر لگا ہوا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو یہ ڈر جو ہے ایک فطری ڈر ہے، انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے۔
مثال کے طور پر اگر شیر اچانک نظر آئے تو آدمی ڈر جاتا ہے، یا کوئی طاقتور آدمی ہو تو نام سن کر آدمی فطری طور پہ ڈرتا ہے، پھر اسی طرح سانپ اچانک نظر آ جائے تو آدمی ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ایک فطری ڈر تھا جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ پھر آگے کہا میرا سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے، یعنی میری زبان بھی نہیں چل رہی ہے، اس لیے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹے ہیں اور ہارون علیہ السلام بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین سفارش یہی ہے کہ بھائی نے اپنے بھائی کو نبی بنانے کی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک قصور کا دعویٰ یہ بھی ہے، مجھے ڈر لگا ہوا کہ مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک اسرائیلی اور قبطی مطلب فرعون کی طرف کا، اسرائیلی مطلب ان کے خاندان کا، دونوں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک گھونسا مارا، تو موسیٰ کا گھونسا اور سامنے والا مر گیا۔ مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، تو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق کی جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو تلاشا جا رہا ہے، کیونکہ دوسرے دن انہی کے خاندان والا جو پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کل آپ نے ان کو مار دیا تھا کہ آج ہم کو تو نہ مار ڈالے، تو سب کو پتہ چل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر سے مدین چلے گئے، تو اسی کا ذکر ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر ڈالے۔ تو یہ بھی انسانی ایک فطرت ہے کہ دھوکے سے قتل ہو گیا ہے، اور اس کے لیے بہانہ تو ہے فرعون کے لیے، تو وہ آرام سے مجھے قتل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا تجھے اپنا بچپنا نہیں یاد ہے؟ تو میرے پاس رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا، ان کی تنقیص کی، یعنی ان کو حقیر سمجھا اور معمولی سمجھا۔ کیا بات کر رہے ہو موسیٰ، تمہارا بچپنا ہمارے یہاں گزرا ہے، عمر کا زیادہ تر حصہ ہمارے یہاں گزارے، اور ہمیں سمجھانے چلے آئے ہو، چند سال کے لیے ادھر ادھر چلے گئے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے، یعنی احسان جتلا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ احسان تو ہے، لیکن کیا جو ہمارے بنی اسرائیل ان کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے پاس رہے، بالکل جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں کی، اس کے محل میں کی، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 18 سال تک یا 30 سال تک یا 40 سال تک فرعون کے گھر پہ رہے۔ پھر آگے ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرعون نے یہ کہا اچھا اتنا ہونے کے بعد پھر بھی تم بڑے ناشکرے ہو، ناشکری کر رہے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اس نے فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، کون سی چیز ہے؟ نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی تحقیر کی، اللہ کی توہین کی، اور تکبر سے کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 38، کہ میرے سوا تمہارے لیے کوئی اللہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو کہا میں تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ اور اس کے بعد فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا دیکھو غور تو کرو، موسیٰ کیا بات کر رہے ہیں، غور تو کرو۔ آج بھی وہ دیکھ لیجئے جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا والے کو، ارد گرد والے کو بھولتے رہتے ہیں، غور تو کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہ کہا لمجنون، تم تو پاگل آدمی ہو، نعوذ باللہ۔ اور اس نے دھمکی دی، نشانیاں دیکھ کر اسے چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن دھمکی دی لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، میرے علاوہ اگر کسی کو معبود بناؤ گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ دھمکی پرانی ہے، چلی آ رہی ہے، وقت کے فرعون جیل میں ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر گئے تھے، یہ نشانی تھی، پھر ہاتھ سفید بغل میں کرتے ہو جاتا تھا، یہ بھی نشانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے کے رکوع میں یہ ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔